غزات کی کتاب کی مکمل تفصیل۔ یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ بائبل مقدس کے علماء اور یہودی روایت کے مطابق اس کتاب کے مصنف حضرت سیموئیل نبی مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب اسرائیل میں بادشاہت کے دور کے آغاز میں لکھی تھی تاکہ قوم کو یاد دلایا جائے کہ جب ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا تو خدا نے کس طرح قاضیوں کے ذریعے ان کی حفاظت کی۔ یہ کتاب کس دور کی ہے؟ یہ کتاب حضرت یشوع کی وفات سے لے کے اسرائیل کے پہلے بادشاہ ساؤل یا طالوت کے مقرر ہونے کے درمیانی دور پر مبنی ہے۔ یہ تقریباً 325 سے 350 سال تک کا طویل دور بنتا ہے جس میں اسرائیل پر کسی ایک انسان کی مستقل حکومت نہیں تھی بلکہ خدا خود ان کا حقیقی بادشاہ تھا۔ گناہ اور نجات کا چکر، دا سائیکل آف سن۔ اس کتاب کی سب سے خاص بات یہ ہے اس میں بنی اسرائیل بار بار ایک ہی چکر سے گزرتے رہے جسے گناہ اور توبہ کا دائرہ کہا جاتا۔ بنی اسرائیل خدا کو بھول کر بت پرستی شروع کر دیتے۔ خدا ان سے ناراض ہو کر پڑوسی دشمن قوموں کو ان پر غالب کر دیتا۔ مصیبت میں آ کر بنی اسرائیل رو رو کر خدا سے توبہ کرتے اور مدد مانگتے۔ خدا رحم کھا کر ان کے درمیان ایک دلیر رہنما یعنی قاضی کھڑا کرتا جو انہیں دشمنوں سے نجات دلاتا۔ غزات کی کتاب کے 3 سب سے مشہور اور بڑے واقعات۔ دبورہ نبیہ کی دلیری۔ غزات کی کتاب 4 باب اور اس کا 5واں باب۔ بنی اسرائیل کنعان کے بادشاہ یابین کے ظلم کا شکار تھے جس کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے۔ خدا نے اسی وقت ایک خاتون کو قاضی اور نبیہ مقرر کیا جن کا نام دبورہ تھا۔ انہوں نے باراک نامی جرنیل کو حوصلہ دیا اور خدا کی ہدایت کے مطابق ایسی جنگی حکمت عملی بنائی کہ دشمن کو پوری فوج تباہ ہوگی اور قوم کو 40 سال کا امن ملا۔ جدون اور 300 سپاہیوں کا معجزہ۔ غزات کی کتاب 6 باب اور 8واں باب۔ مدیانیوں کی لاکھوں کی فوج نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا۔ جدون کے پاس 32,000 کی فوج تھی لیکن خدا نے فرمایا یہ بہت زیادہ ہے تاکہ اسرائیل یہ نہ کہے کہ ہمیں اپنی طاقت سے جیتے ہیں۔ خدا نے فلٹر لگا کر صرف 300 ایسے وفادار اور الرٹ سپاہی چنے جو ہاتھ سے پانی چاٹ کر پیتے تھے۔ جدون اور ان کے 300 آدمیوں نے رات کے وقت مشلیں، مٹکے اور نرسنگیں بجا کر ایسا خوف پیدا کیا کہ دشمن کی اتنی بڑی فوج آپس میں لڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ سمسون کی بے پناہ طاقت اور وفات۔ غزات کی کتاب اس کا 13واں باب اس کا اور 16واں باب۔ سمسون بائبل کی تاریخ کا سب سے طاقتور انسان تھا جو پیدائشی طور پر خدا کے نظیر مقدس تھے۔ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بالوں اور خدا کے عہد میں تھا۔ اس نے اکیلے ہی سینکڑوں فلسطینیوں کا مقابلہ کیا اور ایک بار صرف گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے 1000 دشمنوں کو ڈھیر کر دیا۔ جب دلیلہ نامی عورت کے دھوکے سے اس کے بال کاٹے گئے تو اس کی طاقت چلی گئی اور وہ قید ہو گیا، لیکن آخر میں جب فلسطی اپنے بت خانے میں جشن منا رہے تھے، سمسون نے خدا سے آخری بار طاقت مانگی اور محل کے ستونوں کو گرا کر خدا کے دشمنوں کو ملیہ میٹ کر دیا اور خود بھی جان دے دی۔ اس کتاب کا اہم روحانی سبق۔ غزات کی کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے جب تک ہم خدا کے عہد اور اس کے کلام پر قائم ہیں اور فتح ہماری ہے، لیکن جب ہم
دنیا کے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں تو کمزور پڑ جاتے ہیں، اس کے باوجود خدا کا رحم اتنا بڑا ہے کہ جب بھی ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو وہ ہماری مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے خدا کے ساتھ وفاداری۔ خدا کے ساتھ جو لوگ وفادار رہتے تو خدا ان کے دشمنوں پر ان کو حاوی نہیں ہونے دیتا بلکہ ان کو شکست دیتا ہے۔ اور ہم گاتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں، فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام۔ یہ کتاب، قضات کی کتاب ہمیں بتاتی ہے بڑے بڑے سورما، میں سمجھتا ہوں جب خدا سے دور ہوئے تو ظالموں نے، فلسطینیوں نے، میں سمجھتا ہوں بڑے سورماؤں میں سے سمسون کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے ان کی آنکھیں نکال ڈالی تھی اور ان کے بال کاٹ ڈالے تھے۔ اس لیے لہٰذا ہمیں ضرورت ہے ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں تاکہ ہماری برکت اور ہماری طاقت ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، اگر یہ ویڈیو، اگر یہ میسج آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز اسے مہربانی کر کے دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگ خدا کے ساتھ وفادار ہوں اور یہ کلام دنیا کے کونے کونے تک پھیل جائے۔ اس چینل کو لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔ مسیح میں آپ کا خادم پاسٹر آئزک محمود۔ گاڈ بلیس یو۔